ہم سیکھ رہے ہیں یوز آف کولنس یعنی کولن کا استعمال. کولن پنکچویشن کا نشان ہوتا ہے جسے اس طرح سے لکھا جاتا ہے. چلیے اب کچھ ایگزامپلس کی مدد سے کولن کے استعمال سے متعلق چند اہم اصولوں کو سیکھتے ہیں. مل کر اس ایگزامپل کو پڑھیں گے. I want an assistant who can do the following. اس کے بعد کولن کا نشان استعمال کیا گیا ہے، یعنی اس حصے میں کہا جا رہا ہے کہ مجھے ایک اسسٹنٹ کی یعنی مددگار کی ضرورت ہے جو کہ مندرجہ ذیل یعنی نیچے جو دی گئی چیزیں ہیں انہیں جانتا ہو. اور اب کی بار یہاں جو ہے لسٹ یا جو چیزیں ہیں مختلف جن کے متعلق بتایا جا رہا ہے انہیں ایک ورٹیکل لسٹ کی صورت میں لکھا گیا ہے، یعنی ایک ہی لائن پر ان چیزوں کو کوما کے نشان کے ساتھ جیسے لسٹ ہوتی ہے اس طرح سے نہیں لکھا گیا، بلکہ ہر ایک آئٹم کو ایک فرق لائن پر لکھا گیا ہے. جیسا کہ پہلی چیز ہے ان پٹ ڈیٹا، اس کے بعد ہے رائٹ رپورٹس، اور پھر اس کے بعد کمپلیٹ دا فارمز. یعنی مجھے ایک ایسے اسسٹنٹ یا مددگار کی ضرورت ہے جو کہ جانتا ہو ان پٹ ڈیٹا، اس کے علاوہ رپورٹس کو لکھنے کا طریقہ بھی اس کو معلوم ہو، اور تیسری چیز ہے جو کہ فارمز کو کمپلیٹ کر سکے. اب اس کے مقابلے میں ایک دوسری اگزامپل کو دیکھتے ہیں جسے تھوڑا مختلف طریقے سے لکھا گیا ہے. دا فالوئنگ آر ریکویسٹڈ، یعنی مندرجہ ذیل چیزوں کی جو ہے وہ درخواست کی جاتی ہے یا ان کی ضرورت ہوگی. اس کے بعد کولن کا نشان استعمال کیا گیا ہے، اور جس طرح اس سے پچھلی اگزامپل میں ہم نے دیکھا ایک ورٹیکل لسٹ کی صورت میں چھوٹے چھوٹے جملوں کی صورت میں ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ ریکویسٹ کی گئی ہیں یا جن کی درخواست کی گئی ہے. جیسے کہ پہلا اس جملے کو پڑھتے ہیں، اسٹرا ہیٹس فار پاسبل ہاٹ ویدر، یعنی تنکوں سے بنے ہوئے ہیٹس جو کہ گرمی سے بچا سکیں. اسی طرح سے لسٹ کا اگلا جملہ ہے سن گلاسز ٹو پروٹیکٹ آئیز، یعنی دھوپ کا چشمہ جو کہ آپ کی آنکھوں کو بچا سکے. پھر اس کے علاوہ واٹر باٹلز ٹو اسٹے ہائیڈریٹڈ، یعنی پانی کی بوتلیں تاکہ آپ پانی ساتھ ساتھ پیتے رہیں اور پانی کی کمی نہ ہو آپ کو. تو ان دو طریقوں میں آپ یہ فرق دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی چیز جو ان میں یا پھر دو اہم چیزیں جو ان میں ایک جیسی ہیں وہ تو یہ ہیں کہ انٹروڈکشن کے بعد یہاں کولن کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے. یہاں بھی دوسری اگزامپل میں کولن کا نشان استعمال کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ان دونوں ہی کنڈیشنز کے اندر دونوں اگزامپلس میں ورٹیکل لسٹ دی گئی ہے، یعنی ہر ایک بات کو یا ایک اہم نقطے کو ایک الگ لائن میں بیان کیا گیا ہے اور اگلے نقطے کے لیے ایک نئی لائن کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی ایک ہی جملے کی صورت میں انہیں نہیں لکھا گیا. اب جو بات ان دونوں میں مختلف ہے وہ اس طرح سے ہے کہ پہلی اگزامپل میں آپ نے دیکھا کہ لسٹ کا جو ہر آئٹم ہے وہ اسمال لیٹر سے شروع ہو رہا ہے اور اس کے بعد کسی بھی پنکچویشن کا نشان یعنی فل سٹاپ وغیرہ کا استعمال نہیں کیا گیا. جبکہ یہ جو دوسری اگزامپل ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا لیٹر جو ہے وہ یعنی کولن کے بعد آنے والی جو لسٹ ہے اس میں ہر جملے کا جو پہلا لیٹر ہے وہ کیپٹل سے شروع ہو رہا ہے اور اس کے آخر میں فل سٹاپ کے نشان کا بھی استعمال کیا گیا ہے. تو پہلی اگزامپل میں آپ نے دیکھا کہ لسٹ کا جو ہر آئٹم ہے وہ بہت مختصر ہے، یعنی 2 یا 3 الفاظ پر مشتمل ہے. جبکہ اس دوسرے اگزامپل میں ہم نے دیکھا کہ یہاں ایک آئٹم کے متعلق بات کرنے کے لیے تقریباً ایک چھوٹا سا جملہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی زیادہ الفاظ کا استعمال ہے. جبکہ یہ بھی ایک مکمل جملہ نہیں ہے کیونکہ ان جملوں کے اندر جو ہے وہ وربس کا استعمال نہیں کیا گیا، یعنی ایکشن ورڈز کا استعمال نہیں آ رہا، جیسا کہ ایک مکمل جملے کے اندر ناؤن اور ورب کا ایک ساتھ استعمال ہونا ضروری ہے. لیکن اس دوسری اگزامپل میں ہر جملے کے شروع میں کیپٹل لیٹر اور آخر میں فل سٹاپ کا استعمال کیا گیا ہے. تو لہٰذا اس قسم کی لسٹ کو یعنی جب اس طریقے سے ورٹیکل لسٹ وغیرہ لکھی جاتی ہیں تو ان میں شروع کے لیٹر کو کیپٹل لکھنا اور آخر میں فل سٹاپ لگانا، یا پھر شروع کے لیٹر کو اسمال لکھنا اور آخر میں کوئی بھی پنکچویشن کا نشان نہ لگانا، ان دونوں میں سے کوئی سا بھی ایک طریقہ چنا جا سکتا ہے. یعنی دونوں ہی طریقے درست ہیں، لیکن اگر آپ نے ان دونوں میں سے ایک طریقہ چن لیا ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس طریقے کا استعمال مستقل طور پر کریں، یعنی اپنی پوری پیسج یا تحریر کے اندر آپ نے صرف ایک ہی طریقے کا استعمال کرنا ہے. تو اس طرح سے اب ہم کولن کے استعمال سے متعلق اس اگلے رول کو سمجھ سکتے ہیں. مل کر اسے پڑھیں گے. When listing items one by one per line following a colon, capitalization and ending punctuation are optional.
when using single words or phrases preceded by letters, numbers اور bullet points. یعنی جب آپ مختلف چیزوں کو ایک ایک کر کے لسٹ کی شکل میں اس طرح سے لکھ رہے ہوں کہ ہر لائن پر آپ نے ایک فرق آئٹم لکھنا ہو اور اس سے پہلے کولن کے نشان کا بھی استعمال آ رہا ہو جیسے کہ انٹروڈکشن کے بعد آتا ہے، تو پھر کیپٹل سے شروع کرنا اور آخر میں جو ہے کوئی پنکچویشن کا نشان جیسے فل سٹاپ وغیرہ لگانا ہوتا ہے، یہ آپشنل ہوتا ہے، یعنی آپ کی چوائس ہوتی ہے، آپ کی مرضی ہوتی ہے، آپ چاہے لگائیں یا نہ لگائیں. جبکہ اس لسٹ میں صرف ایک لفظ کے جو ہے الفاظ موجود ہوں، یعنی ایک لفظ والی لسٹ ہو یا پھر اس میں فریزز ہوں جیسے 2 سے 3 الفاظ کی ہوتی ہیں اور ان کے شروع میں لیٹرز جیسے کہ اے بی سی وغیرہ ہوتا ہے. جیسے لسٹ میں پہلی جو آئٹم ہے اس کے شروع میں آپ لکھ سکتے ہیں اے اور پھر اس کے بعد اس آئٹم کا نام جیسے بکس، اسی طرح سے بی اور پھر اس کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں پینسلز. اس طرح سے آپ لسٹ بناتے چل جاتے ہیں. اسی طرح سے ان لیٹرز کی جگہ نمبرز کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے کہ 1 2 3 وغیرہ، اور اسی طرح سے بلٹ کے یہ جو نشان ہے اس طرح سے اس کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اب آگے پڑھتے ہیں. If each point is a complete sentence, capitalize the first word and end the sentence with appropriate ending punctuation. البتہ اگر لسٹ کا جو ایک آئٹم ہے وہ مکمل ایک جملے کی صورت میں ہو تو پھر آپ کیا کریں گے، اس کے شروع میں کیپٹل لیٹر کا استعمال کریں گے اور اس کے آخر میں فل سٹاپ کا نشان آئے گا یا جو بھی مناسب پنکچویشن کا نشان ہو وہ لگایا جائے گا. آگے پڑھتے ہیں. ادروائز دیر آر نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز ایکسیپٹ بی کنسسٹنٹ. البتہ اس کے علاوہ کوئی اس میں آپ پر پابندی نہیں ہے، آپ چاہیں تو اسے دونوں ہی طریقوں سے کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم سیکھ چکے ہیں، لیکن آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے مستقل طور پر یعنی کنسسٹنٹلی اس اصول کو فالو کرنا ہے. آپ دیکھتے ہیں کولن کے استعمال سے متعلق ایک اور مختلف قسم کی اگزامپل مل کر اسے پڑھیں گے. ہی گاٹ واٹ ہی ورکڈ فار، اور پھر ہے کولن کے نشان کا استعمال. ہی ریئلی ڈیزرو دیٹ میڈل، یعنی اسے وہ مل گیا جس کے لیے اس نے کوشش کی تھی، وہ یقیناً اس تمغے کا حقدار ہے. اس جملے کے یہ جو 2 حصے ہیں اگر ان پر غور کیا جائے تو یہ کیا ہیں، یہ دونوں ہی جو ہے انڈیپینڈنٹ کلازز ہیں، یعنی یہ اپنے طور پر ایک مکمل جملہ ہے اور اگر انہیں باقی کے حصے سے الگ کر کے بھی لکھا جائے تو یہ ایک مکمل اور معنی خیز جملہ ہوگا. جیسے کہ ہی گاٹ واٹ ہی ورکڈ فار یہ ایک مکمل جملہ ہے، اسی طرح سے ہی ریئلی ڈیزرو دیٹ میڈل یہ بھی ایک مکمل بات ہے. لیکن ان دونوں کو ایک ہی جملے میں استعمال کیا گیا ہے اور ان دونوں کے درمیان ربط پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے کولن کے نشان کا. تو لہٰذا 2 انڈیپینڈنٹ کلازز کے درمیان بھی بعض اوقات جو ہے کولن کے نشان کا استعمال کیا جا سکتا ہے، جو کہ اس طرح سے ہوتا ہے. جبکہ اسی قسم کے جملوں میں بعض اوقات سیمی کولن کا بھی استعمال کیا جاتا ہے جو کہ اس طرح سے ہوتا ہے، ایک نقطہ اور اس کے نیچے اس طرح سے کوما کا نشان ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں سیمی کولن. جبکہ یہ جو 2 نقطوں والا نشان ہے یہ کیا کہلایا جاتا ہے، یہ ہے کولن. تو لہٰذا بعض اوقات جملوں کے اندر صرف ایسی صورت میں جب 2 انڈیپینڈنٹ کلازز کا اکٹھا ایک ساتھ استعمال ایک جملے کے اندر آ رہا ہو تو اس صورت میں آپ سیمی کولن کی جگہ کولن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. جبکہ جملے کا یہ جو دوسرا حصہ ہے اس صورت میں یہ پہلے حصے کو ایکسپلین کر رہا ہو یا اس کے متعلق مزید وضاحت سے بیان کر رہا ہو. جیسے کہ جملے کے پہلے حصے میں صرف اتنا کہا گیا ہے کہ اس کو وہ مل گیا جس کے لیے اس نے کوشش کی، لیکن دوسرے جملے کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں کلیئرلی اس بات کو بتایا گیا ہے کہ اسے کیا ملا، اسے میڈل ملا جس کا کہ وہ حقدار ہے. تو اب ہم سمجھ سکتے ہیں اس اگلے اصول کو، مل کر اسے پڑھتے ہیں. A colon instead of a semicolon may be used between independent clauses when the second sentence explains, illustrates, paraphrases or expands on the first sentence. یعنی ایک جملے کے اندر جبکہ اس جملے میں انڈیپینڈنٹ کلازز کا استعمال کیا گیا ہو، جیسے کہ اس ایگزامپل میں ہم نے دیکھا، تو اس قسم کے جملے میں سیمی کولن کی جگہ کولن کے نشان کا استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ اس جملے کا دوسرا حصہ جو ہے وہ پہلے حصے کو واضح طور پر بیان کرتا ہو، یعنی اس کی تشریح کرتا ہو یا اسے مزید کلیئرٹی کے ساتھ یعنی صاف طور پر کھول کے بیان کرتا ہو. تو اس قسم کے جملے کے جو 2 حصے ہیں ان کے درمیان کولن کے نشان کا استعمال کیا جا سکتا ہے سیمی کولن کی جگہ.
اب ایک اور اہم بات یہاں نوٹ کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ جملے کے یہ جو دوسرا حصہ ہے جو کہ کولن کے نشان کے بعد آ رہا ہے، اس کا جو پہلا لیٹر ہے وہ اسمال ہے، کیونکہ اس جملے کے یہ جو اگلا حصہ ہے اس کا تعلق پہلے حصے سے ہے، یعنی یہ دو جو چھوٹے حصے ہیں جملے کے یہ مل کر ایک بڑا جملہ بنا رہے ہیں، لہٰذا اس کے درمیان میں اس طرح سے کیپٹل لیٹر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک جملے کے درمیان میں اس طرح سے کولن کا استعمال کیا گیا ہو اور اس میں جملے کا جو بعد کا حصہ ہے وہ ایک الگ بات ہو، یعنی اس کا تعلق خاص طور سے جملے کے پچھلے حصے سے اس طرح سے نہ ہو، یعنی وہ بذات خود ایک الگ جملہ ہو، تو پھر اس کے شروع میں کیپٹل لیٹر کا استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اس ایگزامپل میں کیا گیا ہے۔ اسے مل کر پڑھتے ہیں۔ Remember the old saying, think before you speak، یعنی یاد کرو وہ پرانی کہاوت، اور پھر اس کے بعد یہاں کولن کے نشان کا استعمال ہے اور اس کے بعد اس کہاوت کو بیان کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے پہلے سوچو پھر بولو، کیونکہ یہ جو کہاوت ہے یہ بذات خود ایک الگ بات ہے یا بیان ہے، تو لہٰذا اس کے شروع میں آپ دیکھ سکتے ہیں کولن کے نشان کے بعد جو پہلا لیٹر ہے وہ کیپٹل میں لکھا گیا ہے، تو لہٰذا کولن کا استعمال کرتے وقت ان باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔ کولن کے استعمال سے متعلق چند اور اہم اصولوں کو ہم اگلی ویڈیو میں سیکھیں گے۔